اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب سنت العیدین لأہل الاسلام۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ مسلمانوں کے لیے عید کے دن پہلی سنت کیا ہے، اور اس کے مطابق ایک حدیث لائی ہے برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا ان اول ما نبدأ به من یومنا ھذا ان نصلی، پہلا کام جو ہم آج کے دن میں کرتے ہیں یہ ہے کہ پہلے ہم نماز پڑھیں۔ صحیح بخاری کتاب العیدین باب الاکل یوم النحر، ایک حدیث لائے ہیں اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلَاةَ۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بقرعید میں عید کی نماز کو آنے سے پہلے کیا کیا ہوں؟ ناشتہ کیا ہوں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور امام بخاری نے جو باب باندھا ہے کہ یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کے وقت بھی کھا کر جایا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ کیا ہے اعتراض کرتے ہیں کہ رمضان کی عید میں کھا کو جانا ہے اس واسطے لیٹ، اور بقرعید کی عید میں کھائے بغیر جانا ہے اس لیے لیٹ نہیں کرنا، وہ جلدی ایک دیر بول کے بولتے ہیں۔ تو یہاں امام بخاری نے حدیث لائی ہے کہ ایک صحابی نے کھا کر عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کی عید کی نماز کو بھی کھا کر گئے تھے۔ اس وجہ سے کہنا کہ رمضان میں کھا کو جاتی اور بقرعید میں نہیں، بقرعید میں بھی کھانے کا جواز موجود ہے۔ باب التبکیر الی العید، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب اور باندھا ہے عید کی نماز کے لیے سویرے جانا، جلدی چلے آنا۔ وقال عبداللہ بن بس رضی اللہ تعالی عنہ انا كنا قد فرغنا فی هذه الساعة وذلك حين التسبیح۔ عبداللہ بن بسر صحابی رسول ہیں، انہوں نے ملک کے شام میں امام کے دیر سے نکلنے پر اعتراض کیا اور فرمایا کہ ہم تو نماز سے اس وقت فارغ ہو جاتے تھے، اس وقت کیا ہے ہمیں نماز سے فارغ ہو جایا کرتے تھے، یعنی جس وقت نفل نماز پڑھنا درست ہوتا ہے، یعنی اشراق کی نماز۔ اور جو لوگ عید کی نماز میں دیر کرتے ہیں وہ بدعتی ہیں۔ داؤد رض رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا وحید الزماں کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جو لوگ کیا ہے عید کی نماز میں لیٹ کرتے ہیں وہ بدعتی ہیں۔ اور جو یہ روایت آتی ہے کہ ایک نیزہ ہونے پر گیا ہے، سورج ایک نیزہ بلند ہونے پر گیا ہے، عید الاضحیٰ 2 نیزے پر گیا ہے، عید الفطر پڑھنا رمضان کی عید کی نماز کا وقت ہے، تو یہ اس کی سند بہت ہی کمزور ہے، اسنادہ ضعیف جدا۔ شیخ البانی کہتے ہیں ایک نیزہ 2 نیزے والی حدیث کی سند بہت ہی کمزور ہے۔ عید کی نماز فرض ہے یا سنت ہے، اس بارے میں علماء مختلف ہیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک جن پر جمعہ فرض ہے ان پر عیدین کی نماز فرض ہے۔ امام مالک اور امام شافعی عید کی نماز کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ لوگ سنت مؤکدہ قرار دیتے ہیں۔ اس پر حضرت مولانا عبید اللہ صاحب شیخ الحدیث مبارک پوری ایک اہل حدیث کے بڑے عالم ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ترجیح اسی خیال کو حاصل ہے جس کی طرف حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ گئے ہیں کہ یہ اعیان پر واجب ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن میں امر کے صیغہ فرمایا فصلی ربک وانحر، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ صیغہ امر وجوب کو چاہتا ہے، اور اس لیے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی فرمائی ہے، یعنی ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اور یہ دین کے ظاہر نشانوں میں سے ایک اہم ترین نشان ہے۔ دونوں عید کی نمازوں کا حکم کیا ہے؟ علماء اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں فرض عین ہے، دونوں عیدوں کی نماز فرض عین ہے، بعض کہتے ہیں فرض کفایہ ہے، بعض کہتے ہیں واجب اور سنت مؤکدہ ہے۔ نماز عید فرض کفایہ ہے، یہ کون کہتے ہیں؟ حنابلہ کا مذہب ہے کہ نماز عید فرض کفایہ ہے۔
شافعیہ میں سے ابو سعید یہ بھی کیا کہتے ہیں نماز عید فرض کفایہ ہے۔ حوالے ہیں المغنی لابن قدامہ معاشر الکبیر جلد نمبر 2 پیج نمبر 223، نووی کی شرح ہے جلد نمبر 6 پیج نمبر 170۔ نماز عید واجب ہے، ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نماز عید واجب ہے۔ المغنی معاشر الکبیر جلد نمبر 2 پیج نمبر 223۔ نماز عید سنت مؤکدہ ہے۔ امام مالک اور اکثر شافعیہ کا موقف کیا ہے؟ نماز عید سنت مؤکدہ ہے۔ حوالہ المغنی لابن قدامہ معاشر الکبیر جلد نمبر 2 پیج نمبر 224۔ امام نووی رقم دراز ہیں، لکھتے ہیں کہ امام شافعی، جمہور شافعیہ اور جمہور علماء کے نزدیک نماز عید سنت مؤکدہ ہے۔ یہ بھی نووی کی شرح ہے جلد نمبر 6 ہے پیج نمبر 170۔ اب ان کے دلائل کیا ہے؟ طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ان اعرابیا جاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائر الراس فقال یا رسول اللہ اخبرنی ماذا فرض اللہ علی من الصلاۃ فقال الصلوات الخمس الا ان تطوع شیئا۔ بلا شبہ ایک پراگندہ سر دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجھ پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، ہاں تم مرضی سے کچھ نوافل ادا کر سکتے ہو۔ صحیح بخاری کتاب الصیام حدیث نمبر ہے 1890 پر 1۔ اس کا جواب دیا گیا اس حدیث کا، نماز عید کی عدم فرضیت کے بارے میں ان کی دلیل باطل ہے، کیونکہ بعض روایات میں اس کی صراحت موجود ہے کہ 5 فرض نمازوں سے مقصود دن رات کی 5 فرض نمازیں ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 40 پر 6۔ ورنہ اس استدلال سے تو خطبہ جمعہ جو کہ وہ بھی فرض ہے اس کا ذکر نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو 5 فرض نمازیں بولے ہیں وہ 5 فرض نمازوں کے بارے میں ہے، پوری فرض نمازوں کے بارے میں نہیں بولے۔ خطبہ جمعہ اور یہ خطبہ جمعہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے، اس کے بارے میں تو نہیں ہوا۔ صلاۃ الجمعہ فرض ہے، اس کے بارے میں تو بات نہیں ہوئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صرف دن رات کی نمازوں کے بارے میں بولے ہیں، پورے فرض نمازوں کے بارے میں نہیں بولے ہیں۔ اس کا جواب اس طرح علماء نے دیا ہے۔ قدامہ حنبلی اس دلیل کی تردید میں لکھتے ہیں کہ حدیث خاص ہے، آپ نے 5 نمازوں کی فرضیت کی صراحت بطور خاص اس لیے ذکر کی ہے کہ نمازیں فرض عین دائمی واجب، دائمی مطلب ہمیشہ، اور دن رات میں مکرر ادا کی جاتی ہیں، یعنی دن رات میں مکرر ادا کی جاتی ہیں، جبکہ دیگر نمازیں مثلا نماز جنازہ، نظر کی نماز اور وہ نمازیں جن کی فرضیت کے بارے میں اختلاف ہے، شاذ و نادر اور کسی علت کی وجہ سے کبھی کبھار واجب ہوتی ہیں، اس وجہ سے آپ نے دیگر فرض نمازیں بیان نہیں کی، صرف یہ نمازیں مکرر دن رات میں آتی ہیں اس لیے ان کا ذکر کیا ہے، ساری فرض نمازوں کا ذکر نہیں کیا۔ المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 2 پیج نمبر 220۔ نماز عید فرض عین ہے بولنے والوں میں امام ابن تیمیہ ہیں، شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، صدیق حسن خان ہیں، علامہ البانی ہیں، ابن باز اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ نماز عید فرض عین ہے۔ دلائل کے اعتبار سے یہی موقف راجح اور اقرب الی الصواب ہے۔ فرض عین کہنے والوں کے دلائل، فرمان باری تعالیٰ فصلی ربک وانحر، سورہ کوثر آیت نمبر 2، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ آیت کی تفسیر، صدیق حسن خان بیان فرماتے ہیں کہ ائمہ مفسرین نے اس آیت سے نماز عید مراد لی ہے، اور روضۃ الندیہ جلد نمبر 1 پیج نمبر 140۔ امام قرطبی نقل کرتے ہیں، وقال قتادہ وعطاء وإکرمہ فصلی ربک صلاۃ العید یوم النحر۔ قتادہ، عطا اور اکرمہ کہتے ہیں کہ فصلی ربک سے مقصود 10 ذی الحجہ کو نماز عید ادا کرنا ہے۔ تفسیر قرطبی۔ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں، وَلَنَا عَلَى وُجُوبِهَا فِي الْجُمْلَةِ أَمْرُ اللَّهِ تَعَالَى بِهَا بِقَوْلِهِ فَصَلِّ رَبِّكَ وَانْحَرْ، وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ وَمُدَاوَمَةَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى فِعْلِهَا وَهَذَا دَلِيلُ الْوُجُوبِ۔
اور ہمارے لیے نماز عید کے واجب ہونے کے جملہ دلائل میں سے دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان فصل ربک وانحر میں نماز عید کا حکم دیا ہے، اور حکم وجوب کا مقتضی ہے، اور وجوب کی دوسری دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز عید کے اہتمام پر ہمیشگی اختیار کرنا ہے، اور یہ ہمیشگی نماز عید کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔ المغنی ابن قدامہ معاشر الکبیر جلد نمبر 2 پیج نمبر 224۔ فرض عین کہنے والوں کی اور ایک دلیل ہے، صلی العید ثم رخص فی الجمعہ فقال من شاء۔ نماز عید فرض عین کہنے والوں کی اور ایک دلیل یہ بھی ہے، صلی العید آپ نے اس دن نماز عید ادا کی، ثم رخص فی الجمعہ فقال، پھر آپ نے جمعہ کی رخصت دی اور فرمایا من شاء ان یصلی فلیصلی، جو شخص نماز جمعہ پڑھنا چاہے پڑھ لے۔ فقہ الحدیث صدیق حسن خان کہتے ہیں، نماز عید کے وجوب کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ ایک دن میں جمعہ اور عید یکجا ہو جائیں، یعنی دونوں ایک دن میں آ جائیں تو نماز جمعہ ساقط ہو جاتی ہے، اور جو چیز فی نفسی واجب نہ ہو کسی واجب کو ساقط نہیں کر سکتی۔ اور روضۃ الندیہ جلد 1 پیج نمبر 140، تمام المنہ 344۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ عید کی نماز اگر فرض نہیں ہوتی تو جمعہ چھوڑ کر ظہر کی کیوں پڑھ دے؟ جمعہ بھی فرض ہے، تو ایک جو چیز فی نفسی واجب نہ ہو کسی واجب کو ساقط نہیں کر سکتی، مطلب کیا ہے؟ جمعہ کی نماز فرض ہے، اور ایک ہی دن میں جمعہ اور عید پڑ جائے تو جمعہ کو چھوڑا جا سکتا ہے اور ظہر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو عید کی نماز بھی فرض ہے، اس لیے وہ اس کو ساقط کر رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کیا ہے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت راز رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے بخاری کی شرح جلد نمبر 2 میں کہ جو لوگ عید کی نماز لیٹ سے پڑھتے ہیں وہ بدعتی ہیں، تو اللہ ہم تمام کو بدعات و خرافات سے بچ کر سنتوں کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و سنت کے مطابق مسئلے معلوم کر کے صحیح تحقیق کے ساتھ کیا ہے اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کی نماز کا وقت کیا ہے؟ اشراق کے وقت ہے، اور اشراق کا وقت کب ہوتا ہے؟ سورج نکلنے کے بعد 15 سے 20 منٹ تقریباً۔ تو سورج سن رائز کب ہے؟ 5:50 پر 2 کو ہے، اس حساب سے کیا ہے عید کی نماز کا وقت ہمارا ہوتا ہے 6:15 کو۔ عید کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے؟ 6:15 کو۔